یزید شام میں رہتا تھا اور حاکم وقت بن گیا تو یزید نے مدینے کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے۔ یعنی یزید نہ صرف اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی تصدیق کریں۔ جب پیغام امام حسین تک پہنچا تو کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 28 رجب 60 ہجری کو جب امام حسین نے بیعت سے انکار کیا تو ساتھ ایک فیصلہ مدینہ چھوڑنے کا کیا کہ اب مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں رہا جائے۔ آپ اہل بیعت کو لے کر جب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے، کہا کہ نانا میں جا رہا ہوں۔ جب امام حسین ماں کی قبر پر آئے ہیں خدا حافظ کرنے تو حسین ایسے لپکے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے۔ مدینے میں اداسی ہے اس لیے کہ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے۔ 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات تھی۔ امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے۔ ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے ہیں۔ جب حضرت زینب کی باری آئی تو آواز دی گئی کہ مدینے والوں اپنی نظریں نیچے کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے۔ ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے انہیں سوار کروانے کے لیے۔ یہ کارواں مدینے سے نکل کر مکہ پہنچا۔ 3 شعبان کو مکے میں امام نے قیام کیا۔ شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور ذی الحج، حج کے ایام آ رہے ہیں۔ سب حج کی تیاری کر رہے ہیں، امام بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے بھی روانگی اختیار کر لی۔ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی حرکت ہو۔ مکے سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں اور روانہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے۔ مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ مکے سے نکل کر کوفہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک مقام آیا جس کا نام اشراف تھا۔ اس مقام پر امام حسین رکے اور قافلے کو کہا کہ پانی بھرو، سب سیراب ہو جاؤ۔ اس مقام کے کنووں کا پانی اچھا تھا، سب نے آگے کے سفر کے لیے پانی بھر لیا۔ پھر یہ قافلہ آگے چلا کہ ایک مقام پر آپ کا سامنا مخالف فوج سے ہوا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ فوج کی تعداد 30,000 تھی اور کچھ کہتی ہیں 1,000 تھی۔ اس فوج کے لیڈر کا نام حر تھا۔ حر اپنے آقا کے حکم پر آپ کا راستہ روکنے آیا تھا۔ حضرت امام حسین تک پہنچنے کے لیے حر کو بہت تگ و دو کرنا پڑی اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا۔ چونکہ تعاقب کر رہا تھا، یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے حر کی فوج کے سوار اور گھوڑے سب کی حالت پیاس کے مارے غیر تھی۔ جب فوج کے لشکر کے پاس پہنچے تو امام حسین نے دیکھا کہ فوج ہانپ رہی ہے، پیاس کے مارے ان سب کا برا حال ہے۔ امام حسین جانتے تھے کہ یہ فوج کیوں آئی ہے اور انہیں شکست دینا کتنا آسان ہے، مگر امام حسین نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے۔ روایات میں ہے کہ صرف حر کی فوج کے انسانوں کو ہی پانی نہیں پلایا گیا بلکہ جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ حر کا ایک ساتھی تھا علی بن طعن، وہ یہ کہتا ہے کہ میری حالت پیاس سے بہت غیر تھی، میں سب سے آخر میں پہنچا تھا تو امام حسین خود میرے پاس آئے اور عربی میں کہا کہ راویہ کو بٹھا لو۔ کہنے لگا میری زبان میں راویہ مشرق کو کہتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ جمل کو بٹھا لو، یعنی کہ اپنی سواری کو بٹھا لو۔ سواری کو میں نے بٹھایا تو امام نے کہا کہ اب پانی پی لو۔ کہتا ہے کہ میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں کوشش کرتا تھا پانی پینے کی مگر مجھ سے پانی پیا نہیں جاتا تھا۔ جب کافی بار کوشش کرنے کے باوجود پانی نہ پی سکا تو امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ سیدھا کیا اور مجھے پانی پلایا۔ اب امام روانہ ہونے لگے تو حر سامنے آ گیا، کہا آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔
کہا کہ حسین مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا دوں۔ یہاں تک کہ ایک موقع آیا جب امام حسین دوسری طرف سے جانے لگے تو حر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا کہ آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ امام حسین نے غیظ کے عالم میں کہا کہ حر یہ تو نے کیا کیا، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عرب میں یہ جملہ غیظ کے عالم میں کہا جاتا تھا۔ حر نے جواب دیا کہ حسین آپ نے تو یہ جملہ مجھ سے کہہ دیا، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں ان کا نام اس انداز سے نہیں لے سکتا۔ قصہ مختصر یہ کہ حر امام حسین کو گھیر کر کربلا میں لے آیا۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا۔ جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو ہوا تیز چل رہی تھی، مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا۔ مٹی محمل تک پہنچی تو امام حسین کی بہن حضرت زینب نے تڑپ کر کہا، بھائی جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ سے آگے نکلو۔ امام حسین نے پوچھا کہ زینب کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بھائی اس مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، یہاں سے آگے چلیے۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا۔ امام نے ان سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف نام بتائے، مگر ایک بزرگ نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سننا تھا کہ امام حسین نے کہا کہ ہم یہیں قیام کریں گے۔ خیمے لگا دیے گئے۔ 28 رجب مدینے سے نکلے، 3 شعبان مکے پہنچے۔ حج کے دنوں میں مکے سے نکلے، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ کربلا کے نزدیک بنی اسد کا قبیلہ تھا۔ آپ نے ان سے کربلا کا میدان خریدا۔ خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے لوگوں کو ہی تحفہ کر دیا۔ امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے ایک مکالمہ کیا، کہا کہ بنی اسد والو، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی، جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے تو انہیں یہ پتہ بتا دینا، اسے اپنا مہمان بنا لینا، اسے پانی پلانا۔ امام حسین نے بنی اسد کے مردوں سے کہا کہ جب یہ فوج ہمیں مار کر چلی جائے اور ہمارے لاشیں دفنائے نہ جائیں تو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور قبریں کھود کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو ان سے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیجنا، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ بنی اسد کی خواتین آئیں، بولیں کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے، اگر وہ ہمیں دفنانے نہ آئے تو تم لوگ پانی بھرنے کے بہانے آنا اور کسی طرح ہمیں دفنا دینا۔ عورتیں حیران ہوئیں۔ جب وہ جانے لگیں تو امام حسین نے کہا کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا۔ بچے آئے اور بولے کہ مولا کیا ماجرا ہے؟ امام حسین نے کہا، بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی، تم لوگ کھیلنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں اور یزیدی فوجوں کی کربلا میں آمد جاری ہے۔ 2 محرم کو امام حسین پہنچے ہیں اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 9 محرم کی تاریخ آ گئی۔ آج شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے، جنگ کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ حر یزیدی فوج کا کمانڈر اپنے خیمے میں پریشان یہاں سے وہاں ٹہل رہا ہے۔ حر کا جوان بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا پریشانی کیوں ہے؟ وہ لوگ صرف 72 ہیں اور ان کے پاس پانی بھی نہیں، جبکہ دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے، پانی ہے، اسلحہ ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ حر نے کہا، بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ 7 محرم سے پانی بند ہے، بچے پیاسے ہیں، بچے چیختے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے جا رہی ہے۔ حر کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ حر کے اندر جو جنگ جاری تھی بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا اور بیٹے کو بولا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کہا، بابا جان کیا فیصلہ کیا ہے؟ بولا، بیٹا میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ جب کچھ لوگوں کو اس فیصلے کی اطلاع ملی تو حر کو سمجھانے آئے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو نقصان کا سودا ہے، اگر تو یہاں سے گیا تو یہ لوگ تجھے نہیں بخشیں گے۔
اور تو جانتا ہے کہ تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا، وہ بھی تجھے نہیں بخشیں گے، تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ حر بولا، میں جانتا ہوں کہ میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر میں ایک بات یہ بھی جانتا ہوں کہ امام حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حر کے دل میں جناب فاطمہ الزہرا کے لیے جو عقیدت تھی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں اسے جنت کا خریدار بنا دیا۔ یوم عاشور کا دن یعنی کہ 10 محرم آ گیا۔ حر کو اپنے خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جانا ہے۔ حر چونکہ امام حسین سے شرمندہ تھا، اس لیے چہرے پر دامن گرا لیا اور ہاتھوں کو رومال سے باندھ لیا۔ ادھر حضرت عباس امام حسین کے پاس گئے، بولے، مولا، مخالف لشکر سے دھول مٹی اڑ رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی ہمارے لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ تو امام حسین کے لشکر کے لوگ تیار ہو گئے کہ کہیں حملہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے، سب تیار ہیں۔ انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ابھی اس کشمکش میں تھے کہ حر آ رہا ہے، مگر کس طرح آ رہا ہے۔ اتنے میں امام حسین کی آواز بلند ہوئی کہ ہمارا مہمان حر آ رہا ہے۔ ابھی امام حسین کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف سے عباس چلے، دوسری طرف سے قاسم چلے، ایک طرف سے علی اکبر چلے، سب حر کی طرف جا رہے ہیں۔ حر یہ سب نہیں دیکھ رہا کیونکہ منہ پر دامن ہے۔ حر کا بیٹا جو اس کو لے کر آ رہا تھا بولا، بہت شرمندگی ہو رہی ہے، اب چلا نہیں جا رہا۔ حر نے کہا، کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ کہا، بابا، آپ کو لینے حسین کے بیٹے آ رہے ہیں۔ کچھ قدم چلے، حر کے بیٹے نے کہا، اللہ اکبر۔ حر بولا، بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہا، بابا شرمندگی اور بڑھ گئی ہے، چلا نہیں جا رہا۔ بولا، اب کیا ہوا؟ بیٹا بولا، بابا آپ کو لینے کمرے بنی ہاشم عباس آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور چلے، پھر حر کے بیٹے نے صدا بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 بار تکبیر بلند کی۔ پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا، بابا اب زہرا کا لال امام حسین خود گھوڑے سے اتر رہے ہیں آپ کو لینے کے لیے۔ حر بولا، بیٹا مجھے بتا دے کہ امام حسین کے قدم کس طرف ہیں، میں اس طرف خود کو گھوڑے سے گرا لوں۔ بیٹے نے سمت بتائی تو حر یہ کہتے ہوئے امام حسین کے قدموں میں گر گیا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے جواب دیا، اے بھائی حر، ہم نے تجھے معاف کیا۔ امام حسین نے حر کو بھائی کیا بولا، حر کا مقدر سنور گیا۔ اب حضرت قاسم حضرت حسن کے بیٹے، انہوں نے حر کو پکارا چچا کہہ کر۔ اونو محمد جو امام حسین کی بہن حضرت زینب کے بیٹے ہیں، انہوں نے حر کو پکارا ماموں کہہ کر۔ امام حسین نے پوچھا، حر ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ حر بولا، مولا انہی ہاتھوں نے آپ کی لگام پکڑنے کی کوشش کی تھی، یہ ہاتھ بہت خطا کار ہیں، انہیں کاٹ دیں۔ امام حسین 3 دن سے پیاسے ہیں اور ان کے اہل و عیال بھی، اور حر کی وجہ سے پیاسے ہیں۔ مگر امام حسین نے کیا کہا کہ حر افسوس کہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہو، مگر تمہاری تواضع کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب جنگ شروع ہوئی، اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے۔ حر روانہ ہوا، مقتل گیا، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے اور امام حسین حر کے پاس پہنچے۔ رومال سے حر کے سر پر زخموں کو صاف کیا، اس کے سر پر رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا، اسے خیمے میں لے کر آئے تو حضرت زینب نے حر پر ایسا گریہ کیا کہ جیسے کوئی بہن اپنے بھائی پر گریہ کرتی ہے۔ شب عاشور سے متعلق ایک اور بات کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی کہ مخالف فوج ایک بار پھر سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو۔ امام کے ذہن میں یہ تھا کہ آج رات ہم اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں گے۔ دوسرا، اپنے ساتھیوں کو ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے۔ شب عاشور امام حسین نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور خطاب فرمایا کہ خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا۔ آگاہ رہنا کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا۔ میں حسین ابن علی تم کو اجازت دیتا ہوں کہ جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم لوگ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد امام نے چراغ بجھا دیے۔ جب چراغ دوبارہ جلایا تو اصحاب نے گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھیں۔
وہ بولے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ کہیں تو ابھی اپنی گردنیں اتار دیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ اگلے دن شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اصحاب نے شہادتیں پیش کی۔ اب گھر والے قربان ہونے لگے، ایک کے بعد ایک۔ گھر والوں میں سے سب سے پہلے علی اکبر قربان ہوئے۔ جب امام حسین کے بیٹے علی اکبر جانے لگے تو انہیں اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ علی اکبر بولے، بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا، اگر تیرا بھی تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا کہ کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو الوداع کہنا۔ علی اکبر گئے، جنگ کی، گھوڑے سے گرے۔ امام حسین علی اکبر کے پاس گئے۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ ایسا کرو، اپنی زبان میری زبان کے ساتھ رکھو۔ جب علی اکبر نے ایسا کیا تو گھبرا گئے، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا تیر نکالا۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین نے ایسے کیا تو تیر کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ علی اکبر شہید ہو گئے۔ حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم اس کے بعد شہید ہوئے، اور شہید اس طرح ہوئے کہ ان کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ امام حسین حضرت قاسم کی لاش گڈری میں ڈال کر لائے۔ حضرت عباس بچوں کے لیے پالی لینے گئے تھے۔ خیمے میں جناب سکینہ منتظر ہیں۔ جب روانہ ہونے لگے تو امام حسین نے اپنی دختر سے کہا کہ ابھی جو تم سفارش کر رہی ہو کہ عباس کو جانے دوں پانی لانے کے لیے، کہا جب تماچے پڑیں گے تو یہ چچا بہت یاد آئے گا۔ حضرت عباس گئے، مشکیزے میں پانی بھرا، واپس مڑے، تیروں کی بارش ہوئی۔ حضرت عباس کا ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا۔ عباس گھوڑے سے گرے اور حضرت عباس بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زینب کے فرزند اونا محمد اس کے بعد گئے۔ جب شہید ہو کر واپس آئے تو حضرت زینب سجدہ شکر میں گر گئیں۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر میدان میں گئے۔ کہا دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس بچے کے بہانے میں خود پانی پینے کا ارادہ رکھتا ہوں تو میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں، تم پانی پلا دو۔ امام حسین نے عسکر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھ دیا، مگر ان ظالموں نے پانی نہیں پلایا۔ امام حسین نے عسکر کو اٹھایا اور کہا کہ شاید انہیں میری بات کا یقین نہیں ہے، تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دلاؤ۔ راوی لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان پھیری، پانی پھر بھی نہیں پلایا گیا۔ تیر انداز سے فوج نے کہا کہ تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ تو وہ بولا کہ میں جب بھی تیر کا نشانہ لیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ایک بی بی کہتی ہے کہ میرے بچے کو نہ مارنا۔ بالآخر تیر چلا تو عسکر بھی شہید ہو گئے۔ اب امام حسین میدان میں جا رہے ہیں، کوئی رخصت کرنے والا نہیں، سب شہید ہو چکے ہیں۔ جناب زینب نے آپ کو سوار کروایا۔ اب امام حسین مقتل میں جا رہے ہیں، اب بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں۔ جب امام حسین جانے لگے تو سکینہ نے کہا کہ بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ امام مقتل میں پہنچے، آپ نے اکیلے لشکر کا مقابلہ کیا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کے نزدیک آنے کی، یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی اور امام نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اتنا کرنا تھا کہ جو پلٹی ہوئی فوجیں تھیں وہ واپس آئیں، فوج نے آپ پر حملہ کر دیا۔ فوج میں جس کے پاس جو تھا اس نے اس سے امام حسین پر وار کیا، حتیٰ کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا سے پتھر اٹھا کر آپ پر وار کیا۔ ایک تیر امام حسین کو ایسا لگا کہ وہ سینے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ امام حسین نے اس تیر کو پشت سے نکالا۔ یہ عصر کا وقت تھا، امام حسین زخموں سے چور ہے۔ فوج اس کشمکش میں ہے کہ امام زندہ ہیں یا نہیں۔ ایک ظالم نے کہا کہ اگر یہ پتہ لگانا ہے کہ امام حسین زندہ ہیں یا نہیں تو میں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ شمر نے کہا کہ ایسا کرو، گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو، خیموں میں بیبیاں ہیں، حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے۔ جیسے ہی گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کیا گیا تو امام حسین نے حرکت کی، کہا اے فوج بے حیا، خیموں کی طرف مت جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ اس عالم میں امام حسین نے نماز کی ادائیگی کی۔ بالآخر امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا۔